بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ اس سے ملنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا تم کل کس پر اور کون سا وار آزمانے والی تھی۔ بہت اچھا ہوا کہ تم نے مجھے فون کر لیا۔ اب میرا کل کا پروگرام ملتوی سمجھو۔ ایک دن میں 2 محاذوں کا کھلنا مناسب نہیں ہے۔ میرا داؤ چل جاتا تو کل جان کا قصہ بھی نمٹ جاتا۔ اس کی زبان سے وہ انکشاف سن کر میں سناٹے میں آ گیا۔ اتنا تیز نہ چلو، تیز رفتاری میں بہت بری طرح ٹھوکر لگتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ قسمت تمہارا ساتھ دیتی رہے۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس کی ناکامی کے نتائج پر غور ضرور کر لینا چاہیے۔ مجھے زیادہ مشورے نہ دو، آنے والی ملاقات پر دھیان دو۔ تم بیڑیوں کے بٹ میں جا رہے ہو، تم کو وہاں خالی ہاتھ جانا ہوگا۔ خالی ہاتھ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کم از کم انگوٹھیاں میری انگلیوں میں موجود ہوں گی۔ انگوٹھیاں، ویرا کی تہیہ زدہ آواز ابری۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ میں بھی جان کو انگوٹھی کا تحفہ بھیجنے کا فیصلہ کیے بیٹھی تھی۔ میری تدبیر کارگر ہو جاتی تو وہ اپنے ہاتھوں سے موت کو گلے لگا لیتا۔ میرے پیغام پر عمل کرتے ہی انگوٹھی کا زہر اس کے بدن میں سرایت کر جاتا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے زان سے کوئی گولی میرے کان پر سے گزری ہو۔ میں نے گوپال کے مشورے پر ویرا کو فوری واپسی پر آمادہ کرنے کے لیے وہ فون نہ کیا ہوتا تو اگلے دن ہم دونوں اپنے ہاتھوں سے خود کو تباہ و برباد کر چکے ہوتے۔ ویرا کسی مفروضہ پیغام کے ساتھ زہریلے نگینے والی انگوٹھی اس امید پر جان اسمتھ کو بھجواتی کہ وہ اس انگوٹھی کے نگینے کو دبائے گا اور دباتے ہی موت کے گھاٹ اتر جائے گا، مگر ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں، CIA کے آپریشن کا علاقائی سربراہ تھا۔ وہ اس پھندے میں پھنسنے سے پہلے انگوٹھی کی اصلیت جان لیتا اور یوں دہلی میں سنسنی کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی۔ میں بے خبری کے عالم میں 2 بجے انل بسواس کے دروازے پر پہنچتا تو اس کے باخبر اور دوربین محافظ میرے پاس سے اسی قسم کی 2 انگوٹھیاں برآمد کر لیتے۔ ان دونوں انگوٹھیوں کا راز کھلنے کے بعد کہیں کوئی گنجائش نہ رہتی۔ ویرا کے ساتھ جو ہوتا سو ہوتا، میرے کریا کرم کا بندوبست ضرور ہو جاتا۔ ویرا، یہ تم کہہ رہی ہو؟ حیرت اور صدمے سے چند ثانیوں تک گنگ رہنے کے بعد میں نے زبان کھولی۔ تمہیں معلوم ہے کہ امریکی کتنے بزدل ڈرپوک ہوتے ہیں؟ جان جیسا گاگ شخص کبھی بھی اس دھوکے میں نہیں آ سکتا تھا۔ شاید پچھلی کامیابی کے خمار سے تمہارا ذہن ابھی تک معاف ہے۔ انگوٹھی کے ساتھ میں اسے مختصر تحریر پیغام بھیجتی کہ انگوٹھی کے کھوکھلے کیپسول میں پاکستان کی ایٹمی دھماکوں کی تیاریوں کی مائکرو فلم پوشیدہ ہے۔ وہ کیپسول کو انگلی سے دبا کر پھاڑ دے تو وہ نایاب فلم اسے مل سکتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ پوکھران میں جاری بھارتی تیاریوں کو امریکی سرپرستی حاصل ہے، لیکن بلوچستان کے پہاڑی ویرانے کے بارے میں امریکی سیٹلائٹ بھی کچھ معلوم نہیں کر سکے۔ یہ امریکیوں کی کمزوری ہے کہ وہ بے ساختہ میرے مشورے پر عمل کر گزرتا۔ اس کے پیشہ ورانہ تجسس اور اضطراری رد عمل کو مد نظر رکھ کر تم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا۔ تم یہ بھول گئی کہ پہلے وہ ایک عیش کوش اور بزدل شخص ہے، بعد میں CIA کا زونل چیف ہے۔ تمہارا انکشاف اس کی بزدلی کو دلیری میں نہیں بدل سکتا تھا۔ میں نے ملامت امیز لہجے میں کہا۔ میرا ساتھی بھاگ نکلنے کے لیے بے چین ہے۔ ویرا کی آواز دھیمی اور مصلحت امیز ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ رسیاں تڑوا کر بھاگ جائے، میں اس سے یہ بڑا کام لینا چاہ رہی ہوں۔ میں نے عجلت میں فیصلہ کیا تھا جسے میں واپس لے چکی ہوں۔ اب کوئی اور بات کرو۔ تم اس قدر بے پرواہ ہو، مگر تمہارے عزائم کے تصور سے میرے بدن میں اب تک پھریریاں سی دوڑ رہی ہیں۔ میں کوئی اور بات کیا کروں؟ تم نے مجھے منجدار میں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے مشورے کے لیے کوئی میسر نہیں ہے۔ جسے پھانسا ہے وہ وحشت میں مبتلا ہے۔ ان حالات میں بکرات جیسے دانش مند سے بھی فیصلے کی غلطی ہو سکتی ہے۔ تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا خودکشی کرنے کا ارادہ ہے، نہ میں تمہارے خلاف کوئی کام کرنے کی نیت رکھتی ہوں۔ چند روز خاموش بیٹھی رہو تاکہ ہم میں سے کسی کے لیے کوئی نئی مشکل پیدا نہ ہو۔ ایک بار میں موجودہ نازک سچویشن سے نکل جاؤں تو پھر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت تم دشمن کے خیموں کو جلا ڈالنے کے جوش میں اپنا دامن بھی آگ میں دینے جا رہی تھی۔ یہ نہ بھولو کہ اب ہم
ایک دوسرے کی ضرورت بن چکے ہیں، زندگی کے خواہاں ہیں۔ تمہاری زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے کسی جان ڈیک یا جینی کے لیے داؤ پر لگا دیا جائے۔ ذرا ایک بار پھر کہو۔ میرے کان میں اس کی مسرت امیز سرگوشی ابھری، کیا تم واقعی میری ضرورت محسوس کرتے ہو؟ میں نے اپنے قریب بیٹھی ہوئی غزالہ کی طرف دیکھ کر برا سا منہ بنایا، پھر متاسفانہ انداز میں اپنا سر جھٹکتے ہوئے ریسیور میں کہا، میں بھی تمہاری ضرورت محسوس کرتا ہوں، باقیہ تینوں کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہوں۔ اس کی آواز سے خوشی کافور ہو گئی۔ میں بھول گئی تھی کہ تم نے اب کی بات کی ہوگی۔ الفاظ کا ہیر پھیر بعض اوقات انسان کو بہت بڑے دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان ہی دھوکہ کی دنیا میں رہ کر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، پھر بھی ان کے خوابوں کی تعبیر انہیں نہیں ملتی۔ خیر، اب تمہیں اطمینان رکھو، میں اچھی طرح سوچے سمجھے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ اپنے شکار سے مل لو تو مجھے اطلاع دینے کی زحمت ضرور کر لینا۔ ابھی تم کہہ رہی تھی کہ اطالوی طوطا تمہارے قفس کی تیلیاں توڑ کر اڑ جانے کے لیے بے چین ہے، اسے تم کیسے روکو گی؟ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ میں نے زیادہ زبردستی کی تو وہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ میں نے اسے اتنا زیادہ ڈرا دیا ہے کہ وہ ڈیوڈ کے بارے میں مر کر بھی اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ وہ جانا چاہے گا تو چلا جائے گا، اب میں اسے نہیں روکوں گی۔ وہ چلا گیا تو تم نیا مشیر، مددگار اور اعلی کار کہاں سے لاؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہنس دی، اسے میں نے ہوٹل کے بار میں تاکا تھا۔ وہ نہ صحیح اور صحیح، اکیلی رہ گئی تو کسی اور کو پکڑوں گی۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایسے معاملات میں مجھے ڈان مرسیانو نے خصوصی تربیت دی تھی۔ آج تک میں نے جس مرد پر توجہ دی ہے، اسے اپنے قدموں میں جھکایا ہے۔ تم واحد سنگ دل آدمی ہو جو جھکنے کی بجائے جھکانا اور رلانا جانتے ہو۔ میں نے بھی تمہیں اپنے لیے چیلنج سمجھا ہوا ہے۔ زندگی رہی تو ایک نہ ایک دن تم بھی اپنے بے رخی پر پشیمان نظر آؤ گے۔ اس کی ذہنی رو بہکنے لگی تھی۔ غزالہ کی موجودگی میں اسے اس موضوع پر کوئی مسکت جواب نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، یہ باتیں چلتی رہیں گی، یہ کال بہت لمبی ہو گئی ہے، اجازت ہو تو میں فون بند کر دوں؟ میں تمہاری اگلی کال کا کل شام انتظار کروں گی، کہہ کر ویرا نے فون بند کر دیا۔ یہ آج کی اہم ترین فون کال تھی۔ ریسیور رکھ کر میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے غزالہ کو بتایا، ویرا بہت خطرناک عورت ہے۔ اس کے عزائم کے بارے میں سن کر غزالہ کانپ اٹھی۔ اس کی مہم جویانہ فطرت کسی دن ہم سب کو لے ڈوبے گی۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کر گزرنے کے خبت میں مبتلا رہتی ہے اور اسی دن میں بعض اوقات غلط فیصلے کر جاتی ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس وقت اس نے بات کو طول دینے کی کوشش کیے بغیر اپنی غلطی مان لی۔ اب دن کا اختتام سمجھو اور انٹرکام پر روم سروس والوں کو کھانا لانے کے لیے کہہ دو۔ پیٹ بھر لینے کے بعد آدمی کو دور کی سوجنے لگتی ہے۔ ہم بھی نیم اندھیری خوابگاہ میں بستر پر دراز ہو کر کل کے بارے میں کوئی بہتر بات سوچ سکیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں غسل خانے کی طرف ہو لیا۔ ہماری وہ رات بستر پر بے آرامی سے کربٹیں بدلتے ہوئے گزری۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے دل و دماغ پر انل بسواس کا خیالی پیکر چھایا جا رہا تھا۔ میں ویرا کی طرح اندھا دھند فیصلے کرنے کا عادی ہوتا تو جذبات کی رو میں بہہ کر انل بسواس کو پہلی ملاقات میں ٹھکانے لگا کر اپنی آزادی، سلامتی اور زندگی کو داؤ پر لگا دیتا۔ ایسی کوئی بھی حرکت مصلحت کے خلاف ہوتی۔ ایک پاکستانی قاتل کے طور پر میرا نام خوب اچھالا جاتا۔ بات سے بات نکلتی تو شاید یہ راز بھی کھل جاتا کہ مظہر خان ڈینی کا دوسرا روپ تھا۔ ان واقعات کے سنگین نتائج پاکستان کے لیے بہت بھاری پڑ سکتے تھے۔ اگلی صبح میں ناکافی نیند لینے کی وجہ سے ذہنی انتشار اور پراگندگی کا شکار تھا۔ میں نے بے دلی سے اخبارات کا سرسری جائزہ لیا اور انہیں ایک طرف ڈال دیا۔ دل میں امنگ اور ولولہ نہ ہونے کے باوجود میں نے غزالہ سے ہنسی مذاق جاری رکھنے کی کوششیں کی تاکہ مقررہ وقت تک میرا ذہن پوری طرح فعال ہو سکے۔ وہ تیار
تیار ہوئی تو میں نے اس کے ساتھ ہوٹل کے ہال میں جا کر بھرپور ناشتہ کیا۔ خالی معدے میں پسندیدہ خوراک پہنچنے کے بعد رفتہ رفتہ میری ذہنی یکسوئی بحال ہونے لگی۔ ویرا ہم سے الگ تھی، مگر میرا اور غزالہ کا مستقبل ایک دوسرے سے وابستہ تھا۔ انل بسواس سے ملاقات میں اگر کوئی مخاصمانہ فضا پیدا ہوتی تو غزالہ کے لیے اس کے اثرات سے بچنا ناممکن تھا۔ یہ ایک اٹل حقیقت تھی جسے کسی بہلاوے سے نہیں ٹالا جا سکتا تھا۔ دوبارہ کمرے میں پہنچنے کے بعد میں نے اپنے اسباب کی فہرست کو ذہن میں دہرایا۔ کمرے میں چند چیزیں ایسی تھیں جن کی موجودگی خود جرم تھی۔ اس فہرست میں اول خان کے خزانے سے لیے ہوئے چند چھوٹے شعبدے، بیم گن اور گوپال کا دیا ہوا آپریٹس شامل تھا۔ وقت گزر رہا تھا، کمرے میں ان چیزوں کو کہیں بھی نہیں چھپایا جا سکتا تھا۔ ہوٹلوں کے کمرے عام طور پر ایسے بنائے جاتے ہیں کہ محض ایک نظر میں ہوٹل کی ملکیت اور مہمان کے اسباب کا تعین ہو سکے۔ باتھ روم کا فلیش ٹینک کسی زمانے میں محفوظ تصور کیا جاتا تھا۔ پلاسٹک کی تھیلیوں میں محفوظ کر کے کوئی بھی کاغذ، آلہ یا آتشی ہتھیار ان میں ڈال دیا جاتا تھا، لیکن بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ سے پانی کی وہ مختصر سی ٹینکی اپنی افادیت کھو چکی تھی۔ ہر تفتیشی افسر اس پر ایک نظر ڈالنا اپنی بنیادی فرض سمجھنے لگا تھا۔ میں نے G2 سے آپریٹس پر رابطہ کیا۔ شاید وہ اپنی ہر مصروفیت ترک کر کے میرے کسی پیغام کا منتظر تھا۔ گوپال نے پہلی کال پر جواب دینے کے ساتھ ہی مجھے بتایا کہ راہ کے متعدد ہرکارے ہمارے ہوٹل کے اندر اور باہر دیکھے جا رہے تھے۔ ان کی سرگرمیاں پر اسرار اور محدود سی تھیں۔ کسی نے ہمارے فلور پر یا کمرے میں رسائی کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں ہوٹل چھوڑنے سے پہلے عارضی طور پر کچھ چیزیں یہاں سے ہٹا دینا چاہتا ہوں، ان میں آپریٹس بھی شامل ہے۔ یہ امانتیں لینے کے لیے تم کسی کو بھیج سکتے ہو۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے کے بعد اختصار سے کام لیتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ تم بہت دور اندیش ہو۔ G3 تمہارے ہوٹل سے بہت قریب ہے۔ شاید وہ ہماری یہ گفتگو بھی سن رہا ہو۔ میں ابھی اسے تمہارے پاس پہنچنے کی ہدایت دیتا ہوں۔ وہ کسی کی نظر میں آئے بغیر تمہاری چیزیں لے آئے گا۔ G3 کیا تم لائن پر ہو؟ اوور۔ آخری پیغام اس نے سنیل کے لیے نشر کیا تھا۔ میں خاموش رہا۔ میرے آپریٹس پر فوراً سنیل کی آواز ابھری۔ میں موجود ہوں اور ہدایت سن چکا ہوں۔ تم کہو تو میں چند منٹ میں G1 کے کمرے تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس بار بھی میری خاموشی ضروری تھی۔ گوپال نے سنیل کو فوری طور پر میرے پاس پہنچنے کا حکم دے کر دوبارہ مجھ سے رجوع کیا تو میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے الوداعی فکرے کے ساتھ آپریٹس آف کر دیا۔ اس گفتگو سے پہلے میں نے غزالہ کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ وہ باتیں سن کر اس کا چہرہ دھواں ہو گیا اور گلابی ہونٹوں پر خوف کی ہلکی سی سفیدی جھلکنے لگی۔ آپ کے ان اقدامات سے مجھے خوف آ رہا ہے، جیسے ہماری کشتی ڈوبنے والی ہو اور اس پر سے بوجھ ہلکا کیا جا رہا ہو۔ یہ صرف احتیاطی اقدامات ہیں، میں نے اسے دلاسا دیا۔ وہ کسی وجہ سے مجھے وہاں روک لیں اور کسی کو تمہارے پاس بھیجیں تو انہیں یہاں کوئی مشتبہ چیز نہیں ملنی چاہیے۔ کوئی اعصاب شکستہ شخص ایسی جزیات پر غور نہیں کرتا۔ تم کو میرے یا اپنے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا اس رینا کو غارت کرے، یہ سارا چکر اسی کا چلایا ہے۔ غزالہ نے ثابت کر دیا کہ وہ اول اور آخر ایک عورت تھی۔ ہوٹل کے ریکارڈ پر میرے اور غزالہ کے درمیان کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اسی ایک نقطے سے بات کا بتنگڑ بنا تھا اور راہ والے میری طرف متوجہ ہوئے تھے، مگر مذہبی، معاشرتی اور اخلاقی حقیقت یہ تھی کہ غزالہ میری بیوی تھی۔ اس کی دلجوئی کرنا میرا فرض تھا۔ میں نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے گرم جوشی سے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا اور وہ میرے شانے پر سر رکھ کر سراپا سپردگی بن گئی۔ فرتے جذبات سے اس کے بدن کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے، لیکن اس کے لب خاموش تھے۔ خونخوار دشمن کی جبری دعوت پر اس کی کچھار میں جانے سے پہلے وہ میری اور غزالہ کی آخری ہم آغوشی تھی، جو زیادہ طویل نہ ہو سکی۔ G3 اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی مستعد تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جھپٹ کر دروازہ کھولا تو سنیل گمبھیر چہرے کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے مجھے اتنا وقت نہیں دیا تھا کہ میں مطلوبہ چیزیں نکال کر یکجا کر لیتا۔ میں نے اسے اندر بلا لیا اور چند منٹ میں سب چیزیں اس کے حوالے کر دیں، جو بہت آسانی سے اس کی جیبوں میں سما گئیں اور وہ مزید کوئی
وقت ضائع کیے بغیر کمرے سے لوٹ گیا۔ نکارے پر چوٹ پڑ چکی ہے، ہمارے ساری محفوظ مواصلاتی رابطے ٹوٹ چکے ہیں اور الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے غزالہ سے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی جوابی مسکراہٹ تیر گئی۔ اب ایک ایک لمحہ باری گزرے گا۔ ہم چائے نوشی اور ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزارتے رہے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ کمرے میں بیٹھ کر رینا کی کال کا انتظار کرنے کی بجائے 1 بجے سے پہلے ہوٹل کی لابی میں پہنچ جاؤں گا۔ میرا اصل ٹکراؤ انل بسواس سے تھا، مگر اس تک پہنچنے سے پہلے میں رینا کو بھی یہ جتا دینا چاہتا تھا کہ میں خوفزدہ نہیں تھا۔ اس کی پیدا کیے ہوئے چیلنج کو اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ قبول کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ہوٹل کی لفٹ گراؤنڈ فلور پر رکی تو 1 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ خود کار دروازہ کھلنے پر میں لفٹ سے باہر نکلا تو قریب ہی رینا ایک صوفے پر ایسے جگہ لیے بیٹھی تھی کہ ہوٹل کی اوپری منزلوں کی طرف سے ہونے والی آمد و رفت پر نظر رکھ سکے۔ میری اور اس کی نگاہیں چار ہوئیں اور وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ تم 10 منٹ پہلے ہی نیچے آ گئے، آؤ اب کسی کونے میں بیٹھ کر چائے یا کافی پیتے ہیں، ہمیں 1 بجے روانہ ہونا ہے، چائے وغیرہ کا وقت نہیں ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا، یہاں سے تیرتھ رام اسپتال تک کا فاصلہ 10-15 منٹ کا ہے، 1:30 بجے بھی نکلے تو وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ 1 بجے ہمیں یکجا ہونا تھا۔ تم فکر نہ کرو، ہمارے پاس کافی وقت ہے، انکل کو تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ اپنی جگہ پہلے ہی چھوڑ چکی تھی۔ ہم دونوں ایک دور افتادہ گوشے کی طرف ہو لیے جہاں آس پاس کوئی نہیں تھا۔ ہمارے بیٹھتے ہی ایک ویٹر ہمارے سر پر آ موجود ہوا۔ میرے ماں پر رینا نے اسے چائے کچھ لوازم کے ساتھ لانے کی ہدایت کی اور پھر میری طرف متوجہ ہو گئی۔ کل رات تم نے میری بہت بے عزتی کی، مجھے کمرے میں پڑا چھوڑ کر واپس لوٹ گئے۔ وہ تمہاری خواہش تھی، میں نے رکھائی سے جواب دیا۔ میں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ اس کمرے سے چلی جاؤ، مگر تمہاری ڈانس اکیڈمی میں عزت کے پیمانے ہی نرالے ہیں۔ جلد لوٹ آنے والی لڑکیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، راتیں دوسروں کے شبستانوں میں گزارنے والیوں کو عزت دی جاتی ہے۔ میں نے تم سے التجا کی ہے کہ کلاسیکل ڈانس اکیڈمی بھول جاؤ۔ وہ عاجزانہ لہجے میں گڑگڑائی۔ اگر انکل کو یہ بنک مل گئی کہ میرے ذریعے اکیڈمی کا نام تمہارے کانوں تک پہنچا ہے تو وہ مجھے سزا ضرور دے گا۔ ایسے معاملات میں وہ بہت شفاق اور اصول پرست ہے۔ میں نے اس کا وہ کمزور پہلو اپنی گرہ میں باندھا ہوا تھا۔ اس کی منت و سماجت کا کوئی اثر لیے بغیر میں نے کہا، وہاں میرے ساتھ شریفانہ سلوک کیا گیا تو میں اپنی زبان بند رکھوں گا، لیکن میری جان پر بن آئی یا کوئی خطرہ درپیش ہوا تو میں تمہیں بھی معاف نہیں کروں گا۔ اسے بتا دوں گا کہ تم نے میرے سامنے کیا کچھ اگلا ہے۔ تم اس کی وفادار ہو نہ میری، خطرناک لڑکی ہو اور دونوں کو ڈبل کراس کر رہی ہو۔ اب مجھے تمہاری کسی بات پر بھروسہ نہیں رہا۔ میں غدار نہیں ہوں، تم یقین کرو گے راہ سے وفاداری میری سرشست بنتی جا رہی ہے۔ اکیڈمی کے بارے میں تمہیں کوئی فون پر بتا چکا تھا۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے تمہارے سوال کی تصدیق کی تھی۔ میں نے بلا وجہ تمہیں جھٹلانے کی کوشش نہیں کی۔ میں شروع سے اب تک راہ کے لیے کام کر رہی ہوں جس میں تمہارا مفاد بھی پوشیدہ ہے۔ مجھے یاد آیا کہ میں کلاسیکل ڈانس اکیڈمی کے گنونے کردار کے بارے میں گوپال کو ٹپ دے چکا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ چند روز میں اس نام نہاد ادارے کے خلاف بھرپور اخباری مہم چل پڑے گی، جس کے نتیجے میں راہ والے خام افرادی قوت بلکہ نسوانی قوت کے حصول کے ایک ذریعے سے محروم ہو جائیں گے۔ میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں اس مہم کے آغاز سے پہلے انل بسواس کو یہ جتاتا کہ مجھے اکیڈمی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ یہ میرے ذہنی انتشار کی علامت تھی کہ ایک طرف میں نے اکیڈمی کا حوالہ دے کر رینا اجیت رائے کو پھنسوانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا اور دوسری طرف گوپال کو اکیڈمی کے پیچھے لگا دیا تھا۔ رینا نے اکیڈمی کو بھول جانے کی التجا کر کے یکا یک میری یادداشت تازہ کر دی تھی۔ میرے پاس گوپال سے فوری طور پر رابطہ کرنے اور اکیڈمی کے معاملے کو اچھالنے سے روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ملاقات کے لیے وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ یہ ضروری بلکہ ناگزیر ہو چکا تھا کہ میں انل بسواس کے سامنے
ہم نے کلاسیکل ڈانس اکیڈمی کا کوئی بھی ذکر کرنے کا ارادہ فوری طور پر ترک کر دوں۔ اس ضرورت کا احساس ہوتے ہی میں نے رینا پر احسان جتانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے مفاد کی بات مت کرو، کل میں نے تم سے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے انل بسواس سے ملاقات اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے مالی مفادات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے ترشی سے کہا، مجھے ڈرا دھمکا کر آج کی ملاقات پر مجبور کیا گیا ہے۔ تمہیں مجبور نہیں کیا گیا، یہ ہماری مجبوری ہے، اس نے زور دے کر انکسار سے کہا۔ اس کی طرف سے ملاقات کا وقت طے ہو جانے کے بعد تم انتخاب کا حق کھو بیٹھتے ہو۔ اب تم چھٹی ہونے تک وہاں نہیں پہنچے تو ہم سب کی شامت آ جائے گی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے خشک لہجے میں پوچھا، چھٹی ہونے کے بعد کیا مجھے ویران دفتر میں ذبح کروانے کا ارادہ ہے؟ یہ 2 بجے چھٹی کا وقت کیا ہے؟ اس نے بے بسی سے ایک گہرا سانس لیا اور میری طرف جھک کر بولی، اب تم ہر بات پر شبہ کر رہے ہو۔ رہا کہ بیشتر دفاتر فوجی اوقات کار پر عمل کرتے ہیں، صبح 7 بجے سے 2 بجے تک کسی وقفے کے بغیر کام ہوتا ہے۔ وہ 2 بجے کے بعد صرف وہی لوگ رکتے ہیں جنہیں اہم اور فوری نوعیت کے معاملات نپٹانے ہوں۔ یہ اعزاز کی بات ہے کہ انل بسواس نے ایک دن کے التوا کے بجائے آج اپنے اوقات کار کے بعد تمہیں بلایا ہے۔ واقعی بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایسی ہولناک اور جبری مہمانداری کا رواج پٹھانوں تک میں نہیں ہے۔ میں نے تلخی سے کہا، مجھے توقع تھی کہ اکیڈمی کے بارے میں وہ خود ہی دوبارہ بات چھیڑے گی اور ایسا ہی ہوا۔ چائے آ جانے کے بعد وہ دھیمی اور خوشامدانہ آواز میں بولی، تم اکیڈمی کا نام نہیں لوگے نا؟ میں نے خوش غمگین نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور وہ جلدی بولنے لگی، تم نے شکایت کی تو میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے انجام سے راہ کا ہر ایجنٹ ڈرتا ہے۔ اس نے کوئی بڑی سزا نہ دی تو میں ملازمت سے ضرور برطرف کر دی جاؤں گی۔ میری بیمار ماں دعاؤں کو ترستی رہے گی، گھر والے بھوک میں مرنے لگیں گے۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ میں کسی بالا خانے کا کوٹھا سنبھال لوں۔ بھگوان کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ مجبوری تھی۔ ہم نے چند گھنٹے ایک دوسرے سے بہت قریب رہ کر گزارے ہیں۔ اس نے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ گرا کر اس کی بات کاٹ دی۔ اب آگے نہ بولنا۔ دواؤں کے لیے ترستی ہوئی ماں کے نام پر میں اکیڈمی کو بول رہا ہوں۔ تم نے کچھ اور باتوں کے بارے میں بھی کہا تھا کہ میں انل بسواس سے ان کا ذکر نہ کروں، ورنہ وہ سمجھے گا کہ تم نے راہ کی اندر کی باتیں مجھے بتا دی ہیں۔ وہ اکیڈمی کی اہمیت کو دھندلانے کی کوشش تھی۔ تم ہر بات دہرا سکتے ہو، تمہیں تعاون پر آمادہ کرنے کے لیے وہ سب بتانا ضروری تھا، اس نے مسرت سے کہا۔ میرے وعدے پر اس کے سوتے ہوئے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ ہم نے خاموشی سے چائے ختم کی۔ 1:20 پر رینا اٹھ کھڑی ہوئی۔ چائے کا بل اسی نے ادا کیا تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس وقت میرے ذہن میں بس ایک بات گونج رہی تھی کہ انل بسواس سے ملاقات کے لیے ہمیں سول لائنز کے علاقے میں تیرتھ رام اسپتال کے عقب میں جانا تھا۔ وہ مقام میں پہلے دیکھ چکا تھا۔ راگ اس دفتر کا سربراہ نریش شرما تھا۔ انل بسواس اس گمنام دفتر میں کبھی کبھار دیکھا جاتا تھا۔ سنیل کے ساتھ اس دفتر کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ راگ کا وہ ذیلی دفتر کسی پرشکوہ عمارت میں نہیں تھا۔ وہ پرانی دہلی کے قدیم سرکاری دفاتر کی طرح ایک غیر محفوظ اور سال خوردہ سی عمارت تھی، جس کی ذرا سی اہمیت کا اظہار صرف اس بات سے ہوتا تھا کہ وہاں 2 موٹے اور کاہل الوجود باوردی سپاہی اپنی بندوق سمیت کرسیوں پر بیٹھے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ باہر پارکنگ لاٹ میں ایک قدرے نئی اور اچھی گاڑی موجود تھی۔ جب رینا نے چابی سے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا تو میں تبصرہ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ دہلی کے عام شہری اس گاڑی کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو میرٹھ کی ایک بے یارو مددگار لڑکی کی ملکیت ہے۔ مجھے ڈرائیونگ سکھائی گئی ہے مگر میں بسوں میں سفر کرتی ہوں، اس نے آزردگی سے کہا۔ یہ سرکاری گاڑی آج خاص طور پر تمہاری وجہ سے دی گئی ہے۔ اگر آج تم نے سچے دل سے مجھے معاف کر دیا اور میری ملازمت جاری رہی تو اگلے 1-2 برسوں میں تمہاری کرپا سے اپنی گاڑی بھی خرید لوں گی۔ اس وقت تم اکیلی مجھے لینے آئی ہو؟ میں نے اس کے برابر والی نشست سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ 3 گاڑیوں میں کم از کم 7 مسلح اور چاقو چوبند محافظ چوری چھپے ہماری
حفاظت کرتے ہوئے آئیں گے۔ اس نے نگرانی کی جگہ حفاظت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ پروٹوکول ہے جو ہمارے وزیروں کو بھی نہیں ملتا۔ گاڑی حرکت میں آ گئی۔ میرے ذہن پر سکون اور سناٹے کی ایک عجیب سی کیفیت محیط ہونے لگی۔ تم نے میرا مان رکھا ہے تو اب تمہیں ایک بہت ضروری بات بتا دوں۔ چند ثانیوں تک بے چین نظر آنے کے بعد رینا نے جھجکتے ہوئے سکوت توڑا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، ونڈ شیلڈ سے سڑک پر نظریں جمائے رہا۔ مجھے خاموش پا کر رینا نے ٹوکا، تم نے جواب نہیں دیا، تمہاری پوری بات سن کر ہی کچھ کہہ سکوں گا، ابھی تمہاری بات ادھوری تھی، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ انکل سے محتاط رہ کر بات کرنا، ٹیڑے کام قبول کرتے ہوئے آدمی کا ہچکچانا اور گھبرانا فطری ہوتا ہے۔ اپنے انکار کو اس حد سے آگے نہ لے جانا۔ اگر تم نے اس کے لیے کام نہ کرنا چاہو تو یہ بات اپنے دل میں رکھنا، اس پر ظاہر نہ کرنا۔ اسے یہ شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تم اسے دھوکہ دو گے، اس نے نیچی اور شرمسار آواز میں کہا۔ وہ بار بار روپ بدلنے والی ایک عجیب لڑکی ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے بہت تعجب سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ مجھ سے نگاہیں چار کرنے کی بجائے سڑک کی طرف متوجہ تھی۔ اس پر ٹریفک کا دباؤ بہت زیادہ نہیں تھا۔ پچھلی ملاقات میں تم نے اصرار کیا تھا کہ انکل افہام و تفہیم سے کام لینے والا آدمی ہے، مجھے اس سے بالکل کھل کر بات کرنی چاہیے، اب بالکل ہی مختلف مشورہ دے رہی ہو۔ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، میری تم سے تیسری ملاقات ہے، ہر مرتبہ تم نے ایک نئی کینچلی بدلی ہے، میں تمہاری کس بات پر اعتبار کروں؟ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تم مجھے آخری لمحے تک تذبذب اور بے یقینی میں مبتلا رکھنا چاہتی ہو۔ پہلے میں تم کو بہکا رہی تھی کیونکہ میرا ٹارگٹ یہی تھا، مجھے تم کو بہلا پھسلا اور ورگلا کر انکل تک لے جانا تھا۔ تم اس سے ڈانس اکیڈمی کا ذکر کر کے میرے لیے خطرات پیدا کر سکتے تھے۔ میرے لیے محفوظ راستہ یہ تھا کہ میں تم کو انکل سے لڑوا دوں اور وہ مشتعل ہو کر تمہارا کام تمام کرا دے۔ تم اس کی شرائط مان لیتے تو تمہیں اس کے سامنے اکیڈمی کا ذکر کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی، میں بچی رہتی۔ میں نے ان مقاصد کے تحت برین واش کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی کہ پھر اب یکا یک تمہارے عزائم میں تبدیلی کیوں آ گئی؟ میں نے برا فروختہ ہو کر پوچھا۔ اپنی آواز دھیمی رکھو، تم نے میری بیمار ماں کے نام پر اکیڈمی کو فراموش کرنے کا وعدہ کر کے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ ڈالا ہے۔ تم بہت عظیم کردار کے مالک ہو، تم جیسے نیک لوگوں کو گناہوں کی اس دھرتی پر زندہ رہنا چاہیے تاکہ ہم سب کی روزگار کا سلسلہ چلتا رہے۔ میں اس سے انکار کر دیتا تو وہ مجھے مروا ڈالتا، اس نے اسی لیے دفتر کی چھٹی کے بعد مجھے بلایا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔